اپنے خیالات کو قابو میں کریں، اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں. پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا، پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا. تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو تو سجدے، قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو، تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا. تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے. مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے. اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اچھے تازہ اور خوشبودار ماکولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے.